ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صاحبان توجہ ہے؟ ہاں، اس لیے کہ ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ پانی کو بہاؤ، وہ نشیب کی طرف جائے گا، نچلی سطح پر جائے گا۔ اون جی تسی ایک دوجے نوں تانا دین لگے بھی کہندے ہو پانی آندا ہی نیویں تھاں ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ تو حضرت آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق کیا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں، جنت۔ اب تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں، میری طرف ہے دھیان آپ کا؟ کم از کم چہرہ میری طرف رکھیے، مجھے اس سے تسلی رہے گی کہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ بھلے سے آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، میرا یہ بھی مطالبہ نہیں، لیکن آپ کم از کم دھیان میری طرف رکھیے۔ حضرت مولانا، حضرت جی طالب علم کی طرف تھوڑی سا دھیان رکھیے گا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے، یہ جو آپ نے سامنے رکھے ہوئے ہیں نا، اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ بڑی دھیان سے میری بات سننا، میں دیہاتی علاقے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے، اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ قدرت نے خوراک کو حکم دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ پودا ساری خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے، زمین کے اندر چھپے ہوئے معدنیات اس کی خوراک ہیں، غذا ہیں، وہ اپنی قدموں کی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دیا ہے تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ اب میری بات بوجھ تو نہیں بن رہی آپ پر؟ میری بات میں سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک بڑے نقطے پہ پہنچنے والا ہوں۔ حضرت نے مجھے بلاتے ہوئے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک کی میں ہلکی سی تائید کر دیتا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ مجھے سن لیں۔ انہوں نے کہا خطیب نکتہ داں، میں تو نہیں خود کو سمجھتا، لیکن چلو میں کچھ دیر کے لیے مان لیتا ہوں کیونکہ میں نے سنا نہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اپنے متعلق کی کہ مقرر شعلہ بیان، وہ میں نہیں، وہ یہی ہے۔ اب صاحبان توجہ ہے، پودا ساری خوراک زمین سے لیتا ہے، جو زمین میں نہیں، قدرت نے حکم دیا اسے کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ پودے سے پھر فضیلت دی جانور کو، جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے اپنی خوراک تک چل کے جانا ہے، تو نے اپنی من پسند خوراک تک چل کے جانا ہے۔ جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو، انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی تھیں، لیکن انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے، عقل سے، اسے اشرف المخلوقات بنایا، حیوان ناطق بنایا، عقل سے، شعور سے۔ بڑا قیمتی میں جملہ بولنے لگا ہوں نوجوانوں، اور میں شاید اس کے بعد لمبی تقریر بھی نہ کروں، مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ جو میرے پاس چیز ہے وہ میں نے دینی یا نہیں دینی، آپ لینے والے ہیں نہیں ہیں، تو میں پھر ظاہر کیا کر سکتا ہوں۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جو من پسند چیز ہے ہاتھ مار لے،
جو من پسند چیز ہے دل کو بھاتی ہے منہ مار لے، جہاں من پسند ہے چلا جا، جو من پسند ہے اسے پکڑ لے، جو من پسند ہے اسے کھا لے، چل سکتا ہے تو انسان بھی چل سکتے، یہ بھی من پسند کو منہ مار لے، ہر من پسند پہ ہاتھ مار لے۔ فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور دیا تو اس کے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے، اس کی روزی کے ارد گرد قانون ہوگا۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ایویں ایویں کر دیو کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے کو کسی کو کہا کہ بولنا، دل کیا نا آپ کا بولنے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ سنو تو پھر بات سمجھ آئے نا۔ کہتے ہیں شعروں میں مزہ آتا ہے، میں نے کہا بات سنی نہیں آپ نے، اس میں مزہ کیسے ہے؟ سنو تو آپ کو پتہ چلے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انسان کو فرمایا نہیں، اس کے ارد گرد قانون ہوگا۔ دنیا کا قانون اللہ لے لوں، فرمایا نہیں، تبھی تو پس رہا ہے انسان کہ لیا دنیا کا قانون ہے۔ بندوں کا بنایا ہوا قانون جب تک بندوں پہ چلے گا بندے جانور سے بدتر رہیں گے۔ بندے کو بنایا پہلے کو جنت میں، ٹھکانہ اس کا واپسی رکھا جنت میں، اور جائے گا وہی جنت میں جو جنت سے آئے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب میں نے عرض کیا کہ عظمت قرآن پہ اس انداز سے پہلی دفعہ آپ سننے لگے ہوں بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پھر اللہ وہ قانون بھیجتے رہے، کبھی تورات آئی، کبھی انجیل آئی، کبھی زبور آئی اور صحیفے آئے، آخر میں قرآن آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانوں، مجھے پتہ چلا ہے ویلفیئر سوسائٹی اہتمام فرماتی ہے اس پروگرام کا، توجہ سے سنیے گا۔ قانون بھی آخری، نبی بھی آخری، نہ اور اب نبی آئے گا نہ اور اب کوئی قانون آئے گا۔ نبی بھی آخری، قانون بھی۔ اچھا، یہ جو میں نے جملہ عرض کیا کہ نبی آخری، اس پہ ایک جملہ عرض کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں۔ کوئی بات نہیں، بچے جیسے مجھے برداشت کر رہے ہیں میں انہیں برداشت کر رہا ہوں، خیر ہے۔ نبی کتنے تشریف لائے؟ بس ایک دفعہ ایک جملہ صرف بولیے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تمہید سے نکلنے لگا ہوں۔ کتنے تشریف لائے؟ 1.25 لاکھ۔ رسول آئے 313، نبی آئے 1.25 لاکھ۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نیا دین لائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور جو پہلے والے دین کو آگے چلائے اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول آئے 313 اور نبی آئے 1.25 لاکھ۔ اللہ محبوب کے علاوہ، آمنہ کے لال کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں، لیکن محبوب کے لیے بار بار قرآن میں رسول رسول رسول، پہلا پارہ ربنا وبعث فیہم رسولا، 28واں پارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، چوتھا پارہ 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ حضور فاران کی چوٹی پہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول۔ اور کلمہ بھی دیکھیے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ محبوب کے لیے بار بار رسول رسول پھر رسول۔ کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں
اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا، اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ رسول پہلے آتے رہے لیکن جب محبوب آئے تو تب بار بار فرمایا رسول آ گیا، رسول آ گیا۔ کلمے میں بھی رسالت، محبوب کا حوالہ، محبوب کا ذکر۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے رسول آتے رہے، مجھ سے لیتے رہے، دیتے رہے، لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے۔ اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب محبوب آیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میں نے محبوب کو سب کچھ جب دے دیا تو پھر مجھے کہنے دے اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ قانون کی کتاب ہے، صرف چومنے والی نہیں۔ بے شک بے شک۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملہ بولا، میں حالانکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ چومنے والی نہیں، لیکن میں نے کہا صرف چومنے والی نہیں، کیونکہ فتووں سے بڑا ڈرتا ہوں میں، فتووں سے مجھے بڑا ڈر ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے نا، ادھر بات زبان سے نکلی نہیں اور ادھر گرفت ہوئی نہیں، پھر ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک۔ صرف چومنے والی نہیں، صرف مردے بخشانے والی نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے۔ اللہ نے قانون بنا کے اسے بھیجا اور آمنہ کے لال کے دل پہ بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے قلب اطہر پر اسے نازل فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا پہلے نبی آئے، رسول آئے، لیکن آخر میں آمنہ کا لال آیا اور اللہ نے پھر میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، بڑے حسین تھے حضرت یوسف بھی، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، نزدیک سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اور یہ جملہ محض خطابت کی رو میں بہتے ہوئے نہیں بولا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا،
انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا, لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا, اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی. اور جنہوں نے نزدیک ہو کے دیکھا, سامنے بیٹھ کے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جو سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہے, کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا, بدر میں دیکھا, احد میں دیکھا, حنین میں دیکھا, تبوک میں دیکھا, گلی میں دیکھا, بازار میں دیکھا, مسجد میں دیکھا, منبر پہ دیکھا, مصلی پہ دیکھا. ارے انہوں نے تو دیکھنا تھا, صحابہ ہیں سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے, میں قربان جاؤں سیدہ کے, طیبہ کے, طاہرہ کے, عائشہ کے, جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات آلیو تسی سمجھ دیو اے سورج بہتا سونا ہے, سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. نعرہ تکبیر. حسن محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ, کمال محمد مصطفیٰ, صورت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, کردار محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, مقام صحابہ. نعرہ تکبیر. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. یہ جو میں نے محبت کا لفظ بولا ہے, میں بس آگے ذہن میں بات چلتے چلتے تو میں نے کہا عرض کر دوں, محبت ہمیں ہونی چاہیے حضور سے, بے شک بے شک کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. اللہ کرے ہمیں حضور سے محبت ہو جائے. آمین آمین. میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ دھیان دیں تو. دھیان ہے آپ کا؟ میں جو ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں, میں جو عرض کروں کہ ابھی جب آپ یہاں سے اٹھیں گے نا تو باہر جائیں گے, میرا استدلال ہے, اسے دھیان سے سنیے گا. تو باہر جب آپ جائیں گے تو دروازے پہ وہ شخصیت کھڑی ہے جو دنیا میں آپ کے ذہن میں سب سے معتبر ہے, اس وقت موجودہ حیات ہے. ہر ایک کے ذہن, کسی کے ذہن میں باپ ہوگا, کسی کے ذہن میں پیر ہوگا, کسی کے ذہن میں استاد ہوگا, کسی کے ذہن میں محبوب ہوگا, کسی کے ذہن میں بھائی ہوگا, کسی کے ذہن میں دوست ہوگا. جو جو آپ کے ذہن میں اس وقت سب سے پیارا ہے اس کا تصور کر لیں کہ وہ باہر کھڑا ہے. تصور ہو گیا؟ یہ تصور کر لیا؟ کسی کے ذہن میں بیٹا ہے, باپ ہے, بھائی ہے, استاد ہے, پیر ہے, مرشد ہے, وہ باہر کھڑا ہے. جیسے ہی آپ یہاں سے پہنچے وہ آپ سے ایک چیز مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دے دیں گے. دے دیں گے نا انشاءاللہ. اچھا, میں اسے لذت والا بناتے ہوئے جملہ عرض کروں, آپ آسان بناتے ہوئے, کہ وہ جو چیز مانگتا ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے. کسی نہ کسی کو آپ نے وہ چیز دے دینی ہے.
اور ہو سکتا ہے اسے دے دیں جو لے ہی نہ. ہو سکتا ہے آپ اس کی منتیں کریں یہ چیز مجھ سے لے لے, وہ آگے سے نمبر ہی بلاک کر, اس کی منتیں کریں, کہیں سے سفارش کروائیں گے, پھر میسج کریں گے, دیکھ میں باہر دروازے پہ کھڑا ہوں, دیکھ میں گلی کے اس کونے میں آ گیا ہوں, دیکھ رات کے اس پہر بھی جاگ رہا ہوں. وہ آگے سے لے ہی نہ, نخرے کرے. اب سنیے, وہ پیارے آقا جن کے سامنے, بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا, میں اپنے سامنے کا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں, اور مجھے یہ بالکل پسند بھی نہیں کہ کوئی اور بھی ضائع کر رہا ہو, لیکن میں اپنا وقت بھی نہیں ضائع کرا سکتا. وہ پیارے آقا جن کے سامنے کافر آئے تھے, آپ کو اقتدار دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, جواہرات دیتے ہیں, عورتیں دیتے ہیں, فرمایا نہیں چاہیے. رب نے کہا محبوب یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں, 8 کلومیٹر کا پہاڑ, اور ڈوگرا والا والو پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا زمین کے نیچے ہوتا ہے, یہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں, فرمایا نہیں چاہیے. الفقر فخری, مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ پیارے آقا امت کو کہتے ہیں, امتیوں مجھے ایک چیز چاہیے تم سے, سنی ہے سنیں, دیوبندی ہے سنیں, بریلوی ہے سنیں, جس طبقے سے آیا ہے میری بات سنیں, میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں مجھے ایک چیز تم سے چاہیے. کس سے پوچھا حضور نے؟ امت میں ہے نا. وہ بندہ میرا یہ جملہ دھیان سے سنے جس نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے, جس نے نہیں ہونا وہ بے شک نہ سنے. حضور فرماتے ہیں مجھے ایک چیز تم سے چاہیے. یا رسول اللہ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو. یا رسول اللہ محبت ہے آپ سے؟ فرمایا وہ نہیں جو تیرے ذہن میں ہے. میں نوجوانوں کی خدمت میں ایک سوال رکھتا ہوں. بعض دفعہ جو چند سکول کی کلاسیں پڑھ لیتا ہے نا, یونیورسٹی چلا جائے, کالج چلا جائے, اسے پھر نا ایک بخار ہو جاتا ہے, مولویوں نے چھوڑو فرقہ واریت علیاں گلاں کرتا. میں حقیقت بتا رہا ہوں, اسے یہ ہو جاتا ہے. وہ پھر خود کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے, کہ ہوتا بھی ہے. حالانکہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کروں, انگلش ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے. اس زبان کا آ جانا پڑھا لکھا ہونے کی دلیل ہے. اس کا زبان کا آ جانا, سمجھ لینا. پشتو ایک زبان ہے, عربی ایک زبان ہے, سرائکی ایک زبان ہے, اردو ایک زبان ہے, چائنا ایک زبان ہے. انگریزوں نے بھی کبھی کہا کہ ہمیں اردو آ گئی ہے, اب ہم پڑھے لکھے. اللہ کرے یہ غلامی کی باتیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں. پستیوں میں ہیں یقین جانے. بہرحال بات ادھر چلی جائے گی تو اور بہت لمبی ہو جائے گی. ہاں میں یہ جملہ بولنے چلا تھا وہ رہ جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت والی بات نہ ہو. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا, میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرنے چلا. دھیان سے میری بات سنیے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ مجھے بتانا ہے آپ نے, کہ حضور نماز کا حکم دیں, نماز پڑھو, طریقہ نہ بتائیں. ہو سکتا ہے حضور فرمائیں حج کرو, طریقہ نہ بتائیں. حضور فرمائیں روزہ رکھو, طریقہ نہ بتائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں مجھ سے محبت کرو, طریقہ ہی نہ بتائیں, انداز ہی نہ بتائیں. حضور یہی نہ بتائیں محبت کرنی کیسے ہے. آج فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت کی بات سن کر ہر ایک نے اپنے ذہن کے زاویے سے محبت کے پیمانے بنائے, اور کسی اور نے ان پیمانوں پر جو پورا نہیں اترا تو فتویٰ ٹھوک دیا گستاخی کا. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے محبت کے پیمانے وضع کرنے کا. سنیے, حضور نے محبت کا جو حکم دیا
تو حضور نے محبت کا معیار بھی بتایا ہے، مقدار بھی بتائی ہے۔ حضور نے یہ بھی بتایا محبت کرنی کتنی ہے مجھ سے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ محبت کرنی کیسی ہے مجھ سے۔ آپ کی آواز اب مدھم ہو گئی، یا تو بات باری ہو گئی؟ جی ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ جزاکم اللہ۔ اللہ کرے ہم اس محبت تک پہنچ جائیں۔ دھیان رکھنا، یا رسول اللہ محبت کیسی، کتنی؟ اب حضور مقدار بتانے لگے ہیں کہ محبت کتنی کرنی ہے۔ دھیان رکھنا، آپ کو مجھ سے بھی محبت ہوگی، مجھے آپ سے ہوگی، لیکن وہ معیار اور ہے، اور آپ کو جو اولاد سے ہے، مجھے جو اولاد سے ہے، وہ معیار اور ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو سنیے ذرا حضور محبت کا معیار کیا بتانے لگے، حضور محبت کی مقدار کیا بتانے لگے۔ حضور فرماتے مجھ سے محبت کر، جی یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا اپنے والدین سے زیادہ۔ سبحان اللہ، اپنے والدین سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ سبحان اللہ، اپنی جان سے زیادہ۔ اب دھیان سے میرا جملہ سننا، دھیان سے جملہ سننا میرا۔ یا رسول اللہ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ برابر نہیں، زیادہ، والدین سے زیادہ، جان سے زیادہ۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فتویٰ لگاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ مولویوں کے فتووں سے ڈرتے ہو، محلے والوں کے فتووں سے ڈرتے ہو، برادری کے فتووں سے ڈرتے ہو، میں نے یہ کام نہ کیا تو برادری فتویٰ ٹھوک دے گی، مجھ پہ لیبل چپساں ہو جائے گا، چسپاں ہو جائے گا۔ حضور پھر فتویٰ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فرماتے ہیں پھر سن، لا یؤمنو، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر تو وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، ایم پی اے ہو سکتا ہے، ایم این اے ہو سکتا ہے، صدر ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے تو حضرت عمر سے پوچھا تھا، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ یا رسول اللہ ہے کتنی؟ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ مال سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ عمر جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے، کیا بات۔ پریشان ہو گئے ہو؟ اس لیے کہا دھیان سے سنو مجھے، جان سے زیادہ نہیں یا رسول اللہ۔ کیوں فرمایا نہیں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ وہ لوگ وہ تھے، وہ لب پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوا لو، کہنا ہی ہے نا، غلام ہیں رسول کے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کہنا ہے نا، جو مرضی ہم سے کہلوا لو۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے ویکھو دو بندے بھی نہیں لبنے، جی ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوا لو۔ انہوں نے کیوں فرمایا نہیں؟ یا رسول اللہ اتنی محبت آپ سے کرنی ہے، پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا، فوراں سے نہیں کہتے ہو گئی۔ یا رسول اللہ پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا، دین رفتہ رفتہ ہوا ہے مکمل اور کامل اور اکمل۔ یا رسول اللہ پہلے علم نہیں تھا، اتنی محبت ہے، ایک لمحے کے لیے مہلت مانگی، دل سے رابطہ کیا، نظریں اٹھائیں، یا رسول اللہ ہن پوچھو۔ سبحان اللہ، اور پوچھو، واہ کیا بات۔ میں تو اپنے ذوق میں کہتا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ اب پوچھئے، آپ سے اتنی محبت ہے کہ اب عمر کے سامنے آپ کا فیصلہ کوئی نہ مان کے تو دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستوں؟ نہیں آ رہی؟ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ ایک بات آ گئی ہے، پتنی اب کسی کو اچھی نہ لگے لیکن آ گئی ہے، تسی بھی تھوڑا تھوڑا سر ہلا دیو جڑے ٹیوب تھلے بیٹھے۔ ناراض ہو تو میں اٹھ کے ٹر جانا۔ جزاک اللہ۔
آ گئی ہے تے ممکن ہے کسی نو چنگی نہ لگے، لیکن پرسوں انشاءاللہ تہاڈے الیکشن نے کئی چونک گئے نے، میں کو ووٹ منگن نہیں نہ میں تہاڈے ہلکے دے ووٹر بھی ہونے نے تے سپورٹر بھی ہونے نے. ہاں اے جدے ووٹر نے تے جدے سپورٹر نے او دے نال پیار ہے نا تاں ہی ہے. کیا خیال ہے؟ او دے نال محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے جھگڑے بھی، اس محبت کی وجہ سے فساد بھی، اس کی محبت کی وجہ سے ہاتھا پائی بھی، اس کی محبت کی وجہ سے برادری میں بھی تو میں، اس محبت کی وجہ سے محلے میں گلی میں تو میں، اس محبت کی وجہ سے، اس سپورٹ کی وجہ سے یاروں سے بھی جھگڑا اور بحث. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اب سنیے، میں تو حیران ہوتا ہوں ان پر جو یہ کہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے اور دوسروں پہ فتوے لگائیں. میں یہ نہیں بتایا کرتا، میرا انداز تھوڑا سا مختلف ہے اور شروع سے ہی مختلف رہا ہے. اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، شروع سے ہی مختلف رہا ہے. میں یہ نہیں بتایا کرتا کہ ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے، میں یہ بتایا کرتا ہوں اس بات کو چھوڑو، یہ بات تو کرنے والی ہے ہی نہیں کہ ہمیں محبت ہے، دیکھو حضور کو تم سے کتنی محبت ہے. پہلے یہ تو دیکھو، پھر اس کے بعد دعویٰ کرنا. ہم تو دعویٰ کرنے کے قابل ہی نہیں، ہم تو دعویٰ کرنے کے لائق ہی نہیں. یہ تو دیکھو حضور کو کتنی محبت ہے. یہ جو سپورٹ ہے اور ووٹ ہے، یہ جب اسے کریں گے دیں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی ہوتے ہیں، پھر جو مسلسل ساتھ چل رہے ہیں نا وہ ان کی نمازیں بھی ضائع. کمپین میں نماز باجماعت ادا کرتے ہوں گے میرے خیال میں، جس ڈیرے پر بھی پہنچتے ہوں گے. پہلے صفیں وہاں پہ بچھی بھی ہوتی ہوں گی کہ صفیں بچھا دیجئے، ابھی قافلہ ایک آ رہا ہے ووٹ مانگنے کے لیے تو نماز کا وقت بھی ہو چلا ہے. سر ہلاؤ نہ ہونا ہے، نہیں کرو ذرا میرے نال بھی ہن سجا ہاتھ چکو نا، بولو ذرا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نمازوں کی چھٹی، دین کا مذاق، دن رات جھوٹ، اس کے لیے ایسے ہی ہے نا. دینداروں کا مذاق، اس کے لیے. نمازوں کی چھٹی مسلسل، اس کی وجہ سے، کمپین کی وجہ سے. اپنی دولت کا نقصان، نوکری پہ غیر حاضری، آمدن ناجائز، اس کی وجہ سے. کاروبار کا نقصان، اس کی وجہ. جب وہ بن جائے گا نا ایم پی اے، توجہ، جس کے لیے نمازیں ضائع کی، جھگڑے کیے برادری میں، دوستوں سے بگاڑی، محلے میں بگاڑی، گھر میں بگاڑی، دینداروں کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق، وہ جب پہنچ جائے گا نا تو وہ جب کسی افسر کے دفتر میں جانے لگے گا نا تو ہوگا انشاءاللہ باہر بینچ پر. بول دے نہیں، تو کہاں ہوگا؟ اور بینچ بھی ٹوٹا ہوا انشاءاللہ، وہ جو لکڑی کا اور یا لوہے کا ہوگا آدھا ٹوٹا ہوا، تو ہوگا انشاءاللہ اس پر. اندر جائے گا وہ صاحب کے پاس اکیلا، تو اسے صرف یہ کہے گا ہاں سر اس پہ میرے بھی دستخط کروا دیں اس فائل پر. اب وہ فائل ہوگی کیا؟ بجلی کا میٹر، گیس کا میٹر، گلی کی ٹف ٹائر، پختہ نالی، یا بچے کی ملازمت وہ بھی معسول چنگی کا کلرک. ایسے ہی ہے نا. اس سے زیادہ میرے ووٹ کی قیمت ہے ہی نہیں. یہ وہی ہے جو میں نے خود لگا رکھی ہے. اس سے زیادہ کیا ہے میرے ووٹ کی قیمت؟ ابھی تو صرف سیلفی ہے قیمت، ابھی تو صرف سیلفیاں ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ ہوگی. یہ تو اسے دے گا، وہ فائل لے گا تیری، پکڑے گا،
کیوں نہیں تو بہ میں کرا کے لے آنا تے اندر جاندیاں سوچے گا پہلے اپنا تے نبیڑا اے تے کہندے ہی رہندے انہاں تے کہنا ہی کہنا ہے اپنا تے نبیڑا اے تے اس دی حالت ہے جڑا تو کم کے ہے تو اگر افسر اسے اپنی طرف سے کوئی تحفہ دے اس میں تو حصے دار ہو سکتا ہے نہیں جی یہ تو اس کی حالت ہے جو وہ تو نے کہا جس کے لیے تو نے یہ سارا تردد کیا تکلف کیا یہ تو اس کی حالت ہے وہ افسر جو اسے گفٹ کرے کوئی چیز اس میں تو اور میں حصے دار ہو سکتے ہیں اب سنیے قاضی کی بات محنت اگر سوچو تب نہ سوچو تب میں کون سا آپ کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں یہ افسر کے پاس پہنچا تجھے بھول گیا میرے آقا کہاں پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا کہاں پہنچے جہاں کسی نوری ناری ارضی خاکی سماوی کی نگاہ بھی نہیں نہ پہنچی وہاں میرے آقا کے قدم پہنچے جب وہاں پہنچے نا رب کے حضور اللہ فرماتے محبوب تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے تحفہ دینے لگا ہوں صرف تجھے اللہ صرف مجھے ہاں صرف تجھے اللہ دیجئے اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی یہ جو کا ہے نا اس کا مطلب ہے صرف تو السلام علیکہ ایھا النبی محبوب سلامتی صرف تیرے لیے رحمت صرف تیرے لیے برکت صرف تیرے لیے اب جواب تو بنتا تھا السلام علیہ بمعنی آمین ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پر ہو لیکن حضور نے یہ جواب نہیں دیا جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی نہیں جواب دیا السلام علیہ حضور خوش ہی نہیں ہوئے اللہ سلام کہہ رہے حضور جو جواب ہی نہیں دے رہے السلام علیہ حضور کا جواب سنیے یہ افسر کے پاس جائے تو تجھے بھول جائے میرے آقا وہاں پہنچے جہاں کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی وہاں پہنچ کے اللہ فرماتے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی اللہ سلام اللہ فرماتے سلام صرف تیرے لیے اللہ صرف میرے لیے ہاں محبوب کیا چاہتے ہو اللہ السلام علینا ہائے 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 السلام علینا اللہ تیرا سلام ہم سب پر السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی کو ملایا ہوگا طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ خدیجہ عائشہ حفصہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا جویریہ حبیبہ فاطمہ زینب ام کلثوم رقیہ حسن حسین انہیں ملایا ہوگا آقا فرماتے ہیں نہیں ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا سبحان اللہ واہ جی واہ بہت خوب میری بات سمجھ آئی ہے اللہ کرے ہمیں حضور سے محبت ہو جائے اللہ کرے ہمیں حضور سے پیار ہو جائے اب میں بات بالکل سمیٹنے لگا ہوں بالکل بات کیونکہ بات لمبی ہو گئی میں نے حالانکہ ارادہ میرا کچھ اور تھا کہ کئی اور طرفوں پہ جانا تھا لیکن تانوں سنبھال دیا منوں بڑا ٹائم لگ گیا ہاں سیدھی گل دس رہا تانوں سیدھا پدریا کردیاں منوں واہ ٹائم لگ گیا تو تسی میرے خیال سے منوں ٹھیک کر دے رہے ہو تے میں تانوں ٹھیک کردا رہا اللہ کرے گا آخری 10 منٹ کوئی نہ دوئے ٹھیک ہو جاواں گے انشاءاللہ توجہ رکھنا جی کتھے نہیں میں ہوں اس تو اگے جانا یا اس تو پیچھے جانا کمال نہیں جے کر دیتا میں اس تو اگے ہاں تاں ہی تے بندے پیچھے نے کی خیال ہے حضرت انجی ہے نا تو میں ہوں پیچھے نہیں واپس آ سکتا دھیان رکھنا ہوں بگے ہو گئے نے اگے ہی جانا دھیان رکھیو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے وہ قانون بھیجا بات یہ حسن سے چلی اور پھر ادھر چلی گئی دیر ہو گئی اللہ نے کیا بھیجا
میں نے اس کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی آپ کو، ارادہ میرا اور تھا، بہت لمبا تھا، لیکن بعض چہرے بتاتے ہیں کہ ہم پہ بات مشکل ہے، اور بعض چہرے سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ اس لیے سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ بھی اصل میں چہرہ شناسی بھی بڑی عجیب بیماری ہے، یہ آ جائے نا تو ٹینشن ہی ہوتی ہے۔ بعض بندے اس لیے نہیں سننا چاہ رہے ہوتے اور بولتے کہ ایک گل سانو پہلے پتا نہیں، مینوں پتا اچھا یہ چہرہ انہوں دا منو بھی دس رہا ہوندا ہے، منو بھی پتا ہے بھائی تنوں پتا ہے تے میں ہن نواں دین تے لیا نہیں سکدا، میں اسی دین وچوں کڈنا کڈ کے تانوں دینیاں نے۔ ہاں اے میں تسی بشک وہ بھی گل پرانی ہے، میں ہن نویں دین نہیں نہ لیا سکدا۔ توجہ رکھنا، قرآن مجید کی آخری آیہ مبارکہ، بڑا دھیان سے مجھے سنیے، قرآن مجید کی آخری آیہ مبارکہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے بعد جبریل امین آیت لے کر تشریف نہیں لائے۔ تسی حضرت صرف نہ اینج کر کے سر ہلاندے رہو، اے تواڈے ول ویدے نے کہ انجی گل ہے یہ کوئی ہور ہے۔ اس آیت کے لانے کے بعد جبریل امین آیت لے کر تشریف نہیں لائے۔ یہ آخری آیہ مبارکہ نازل کب ہوئی؟ 9 ذی الحجہ۔ حضور اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان۔ اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر تشریف نہیں لائے۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 باتیں۔ یہ رب کا آخری پیغام تھا، اور آخری پیغام کی یہ آخری لائن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 3 باتیں، اور یقین جانیں قرآن ایسا میٹھا ہے، عقائد ایسے موتی دیتا ہے کہ بندہ اش اش کر اٹھتا ہے، اور یقین جانیں جب بھی پڑھیں اللہ نئے نئے موتی عطا فرماتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا، بلکہ مکمل اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اکمل ہو گیا اور کامل ہو گیا۔ اور اکمل اور کامل اسے کہتے ہیں جس میں مزید کوئی چیز ڈالنے کی گنجائش نہ ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ نے اس معنی کو ہلکا لیا، میں تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا، کہ جس میں اب مزید کوئی چیز ڈالنے کی گنجائش نہیں، آپ اسے بڑھا بھی نہیں سکتے، کم بھی نہیں کر سکتے۔ دین مکمل ہے، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو، شریعت مکمل ہے، نہ کم کر سکتے ہو، کلمہ بھی مکمل ہے، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو، آذان بھی مکمل ہے، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو، سارا کچھ مکمل ہے، اسے بڑھانے کی گھٹانے کی آپ کو اجازت اور اختیار۔ لیکن جتنے حضرات مزے سے اس وقت ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا، یہ بیٹھے رہیں، بے شک بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، میں کوئی لفظ کہوں گا تو غصہ آ جائے گا آپ کو، لیکن میں آپ کو ناراض کرنی تھوڑی آیا ہوں، میں آپ کو تنگ کرنے تو نہیں نہ آیا، لیکن تنگ ہونے بھی نہیں آیا۔ حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں جو عرض کر رہا ہوں نا، ٹیک لگائے ہوئے حضرات، یہ صرف نا تھوڑا سا اتنا ہی دھیان دے دیں، مسجد میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو بندہ مومن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں خود کو سمجھتا ہوں، لیکن مسجد کے ماحول میں کم از کم اس انداز سے بیٹھا کریں، یوں سمجھیں اے سی کے سامنے بیٹھے ہوئے، کم از کم اتنا ہی سمجھ لیں، ایس ایچ او سامنے ہے، وہاں آپ کبھی بھی یوں کر کے نہیں بیٹھے۔ میں نے کہا ناراض ہو جائیں گے، میں نے اس لیے کہا کم از کم وہاں یس سر، جی سر، اوکے سر، کم از کم اتنا ہی مسجد کو تھوڑا سا خیال دے دیا کریں۔ لو ایتے کم تسی میرا سوکھا کر دیتا، میں ایویں خام خواہ اتنی محنت کر کے نکتے لے آ کے دماغ کھپا رہا سا، شیران دی فرمائش ہے، لو جی سبحان اللہ کم سوکھا ہو گیا، نہیں اینڈ تے نہیں نا
تو کم سوکھا ہوں سن کے یہ کم سوکھا ہو گیا میرے واسطے. نہیں بیان نہیں بس یہ بھی مزاج ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے. میں بہت کچھ روزانہ ہی برداشت کیا کرنے والا بندہ ہوں. ہوتا ہے یہ بھی مزاج، کوئی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. لیکن میں نے وہاں کمرے میں بھی بیٹھ کے ایک بات عرض کی تھی کہ میں ربط کے بغیر بے تکی بات کرنے کا عادی نہیں، جب تک ربط نہ ملے. تو اس موضوع پہ میں آیا تو پھر اس موضوع کے متعلقہ اشعار پڑھ سکتا ہوں. بغیر تک کے وہ میں ملا نہیں سکتا. ابھی یکدم سے میں محرم شروع کر دوں، ابھی یکدم سے میں قربانی کے مسائل شروع کر دوں تو وہ ربط کو بنتا نہیں، وہ بات پھبتی نہیں ہے. اس لیے آپ کو منتیں آپ کی کرنے میں زیادہ وقت لگا، ورنہ اتنا وقت لگنا نہیں تھا. اب صاحبان توجہ، میں بالکل بات ختم کرنے لگا. دین میرے اللہ کا ہے. یہ میرا جملہ بڑی دھیان سے سنیے گا، اور خصوصاً نوجوان طبقہ بہت دھیان سے سنیں. بوڑھے تو انشاءاللہ دائیں بائیں نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہے. وہ اکثر کے پاس ٹچ موبائل ہی نہیں، انہوں نے دائیں بائیں کیا ہونا. جو فتنوں کو سنتے رہتے ہیں وہ ٹچ موبائل والے ہیں. یہ سارے فتنے ٹچ موبائل پہ ہیں. وہ پھر سوال لاتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فلاں ٹر کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا کیا جواب، اس کا جواب. تو میں اس لیے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ وہ میری بات ذرا دھیان سے سنیں. دین میرے اللہ کا. اللہ نے دین دیا حضور کو. کسے دیا؟ حضور کو. اب حضور لیتے رہے ہیں نا دین. توجہ میری طرف دیکھنا بھی ہے تھوڑا سا. حضور لے رہے ہیں دین، لے رہے ہیں 23 سال. کتنے سال؟ یکدم سے دین نہیں آیا، یہ رفتہ رفتہ مکمل ہوا. قرآن 23 سالوں میں مکمل ہوا. آر مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے، آپ کا دیہاتی علاقہ ہے، باہر فصل ہے، کاشت کریں آپ فصل کو. تو جب فصل تیار ہو جائے آپ اس کی کٹائی کریں، ایک گودام ہے وہاں کے رکھیں. وہاں سے کٹائی کریں، فصل لائیں، ایک گودام میں رکھیں. فصل لائیں، ایک گودام میں رکھیں. فصل لائیں، ایک گودام میں. اب ایک دن آئے گا کہ وہاں سے فصل ختم ہو گئی، وہاں سے غلہ ختم ہو گیا. وہ سارا کہاں آ گیا؟ گودام میں. جب تک زندہ رہنا ہے سنگ کھانے ہیں، بعد میں لوگ قدر کیا کرتے ہیں. لیکن یہ جملہ سن لیجئے، اب ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے فصل ختم ہو گئی، ساری فصل کہاں آ گئی؟ گودام میں. دین تھا لوح محفوظ پہ قرآن. سبحان اللہ. رفتہ رفتہ بھیجتے رہے. حضور لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. سبحان اللہ. صحابہ کو دیتے رہے. یوں سمجھیے صحابہ میں رکھتے رہے. اللہ سے لیتے رہے، صحابہ میں رکھتے رہے. اللہ سے لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. یہ منظر میرا رب بھی دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. یہ منظر میرا اللہ بھی دیکھ رہا تھا. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. اللہ نے اسے آخر میں نازل فرمایا. توجہ، اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں کہتے محبوب دین میرا تھا، میں نے آپ کو دیا تو یہ آپ کا ہو گیا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا. تو اب میں اللہ کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں. کم. اب یہ دین ہے ہی صحابہ کا. اب یہ دین ہے ہی. اب امت کو دین کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ اب یہ جملہ ویسے مکمل ہے، علماء جانتے ہیں یہ مکمل ہے، لیکن میں اسے بعض دفعہ ادھورا قرار دے دیتا ہوں کسی وجہ سے. جملہ یہ مکمل ہے، اس لیے اس تخصیص کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ عوام کی ذہن کی سطح پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے، اور عوام کا ذہنی سطح نامعلوم کن لوگوں نے ایک مخصوص سطح سے اوپر آنے نہیں دیا،
تو ان کی سطح پر آ کر بات کرنی ہوتی ہے. اس لیے میں اس جملے کو ادھورا سمجھتے ہوئے یوں مکمل کیا کرتا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا ہے نا، اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا ہے. علماء کیوں جانتے ہیں کہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ جو اہل بیت ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. جو اہل بیت ہیں وہ بھی یا صحابہ ہیں یا صحابیات ہیں. مثال کے طور پر حضرت علی اہل بیت میں ہیں، صحابی نہیں. حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں، صحابیہ نہیں. حضرت حسن اہل بیت میں ہیں، صحابی نہیں. حضرت حسین اہل بیت میں ہیں، صحابی نہیں. تو جو اہل بیت میں وہ بھی یا صحابی ہیں یا صحابیات ہیں. لیکن عوام کی سطح پر چونکہ آ کے بات کرنا ہوتی ہے، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین آل بیت نے پہنچایا. لیکن یہ اگلا جملہ صرف قاضی ہی بولا کرتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. پہلا جملہ یہ کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین آل بیت نے پہنچایا. جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین آل بیت نے. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے، آل بیت کا دین کوئی اور ہے. یہ بہت بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے قوم کے ساتھ کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے، آل بیت کا دین نہیں. نہیں، جو دین صحابہ کا وہی دین، اور وہی دین آج ہمارے پاس ہے.